جی محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام ایس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو بریفنگ تھی سول سوسائٹی انٹیلیجنسیا یا ٹریڈرز کے ساتھ اور پھر اسٹوڈنٹس کے ساتھ، میں اسٹوڈنٹس والے معاملے میں تو میں نے کوئی اس حوالے سے اوپینین میرے پاس نہیں ہے۔ انڈیپینڈنٹ جو لوگ وہاں موجود تھے، عبداللہ ملک دوسرے معاملے میں موجود تھا، انہوں نے جو کچھ بتا دیا وہ آپ نے سن لیا، اس کی انپٹ آ رہی ہے اور وہ ہم نے نقطہ نظر بیان کیا، ہم نے حالات اور واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، سارے کیا ہیں موجودہ سینیریو میں، کیا یعنی کس سمت میں جانا ہے۔ لازمی نہیں کہ جو ساری باتیں ہم کر رہے ہوں وہ ساری سچ ہوں، وہ ساری غلط ہوں۔ عوامی رائے کے مطابق چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ عوام کیا سمجھتی ہے، عوام کیا دیکھتی ہے، عوام کیا چاہتی ہے، تو عوام کے موڈ کے مطابق چیزیں لے کر چلنا ہے۔ اور اس میں ابھی حامد میری کے اگینسٹ بھی کوئی کیمپین چل رہی ہے کہ جس میں کوئی AI جنریٹڈ ویڈیو بنا کر وہ چلائی جا رہی ہے، یعنی جہاں فیک نیوز کی ایک طرف بات کرتے ہیں تو فیک نیوز کی دوسری طرف جو بات وہ کون چلا رہا ہے، کس طرح کون بنا رہا ہے، ذرا وہ بھی سامنے آنی چاہیے۔ تحقیق میں پوری کر لینی چاہیے نا، کہ یعنی دونوں طرف سے جو بات سامنے آتی ہے نا وہ سامنے عوام کے رکھنی چاہیے، یعنی اس طرح سے مسئلے تو حل ہو نہیں سکتے۔ اور ہم کون کہہ رہا ہے کہ جھوٹی خبر چلنی چاہیے؟ بالکل نہیں چلنی چاہیے، لیکن سورس کو پروٹیکشن ہونا بڑا ضروری ہے۔ باقی 2-3 چیزیں اور ہیں، باہر کے الیکشن، 26ویں آئینی ترمیم، عدالتوں میں کیا معاملات چل رہے ہیں، اور خاص طور پر عادل بازیائی کا معاملہ جو 3 کروڑ روپیہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے لیے جو شیر افضل مرود نے الزام لگانا شروع کر دیا، شیر افضل مرود کو زبان اپنی بند رکھنی چاہیے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ انہیں ان باتوں کی طرف چلنا چاہیے۔ انہیں یعنی کیا نہ کیا چاہتے ہیں، وہ صحافی بننا چاہتے ہیں، کچھ خدا را کیا ہو گیا ہے، فیس کرتے ہیں، ہم جیسے لوگ فیس کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں ہم، اور ہمیں ان سے کیا کنسرن ہے۔ کہانی جو ہے نا، حالات اور واقعہ جو بھی ہیں وہ عمران خان سے شروع ہو کے عمران خان تک ختم ہوتے ہیں، اور وہیں سے سارے معاملے چاہیے۔ عادل بازیائی آپ کو یاد ہے اپنا کتنا نقصان برداشت کیا، ان کے پلازے گرائے گئے، گھر تباہ کیے گئے، سیٹ چھین لی گئی، لیکن ساتھ نہیں چھوڑا۔ کم از کم اس کی قربانیاں ہی ذہن میں رکھ لیں۔ اور دیکھیے، پارٹی کے ٹکٹ تقسیم ہوتے وقت 2024 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا اس پہ بہت سے الزام ہیں، وہ تحقیق ہونی چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات میں اتفاق کرتا ہوں کہ جب وہ ٹکٹ تقسیم کیے گئے، کیا کچھ ہوا، کیا حالات اور واقعات سامنے آئے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر کام کے اندر پیسے اور باقی معاملات میں دیکھنا، اس کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے۔ اسی لیے میڈیا پہ تذلیل ہو رہی ہے۔ شیر افضل مرود کا تمام چینل کوشش کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے چینل پہ لے رہا ہے، لے بالکل، لیکن انہیں ان چیزوں کی طرف نہیں پڑھنی چاہیے۔ انہیں پارٹی کے طور پر، یعنی وہ ایک پارٹی کے کارکن کے طور پر کام کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ وکلا کی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے بھی قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ جیت گئے۔ وہ چھوٹا الیکشن نہیں، بڑا الیکشن تھا، شعیب شہین بھائی وہیں پر موجود تھے، لیکن لاہور میں اصل جو دنگل تھا وہ لاہور میں تھا۔ لاہور میں یہ بھی کنفیوژن مت کریٹ کریں کہ حامد خان صاحب پروفیشنل گروپ آج بھی گراؤنڈ پہ فال کرتا ہے، گراؤنڈ پہ موجود ہے۔ پاکستانی وکالت کی یا الیکشن کی تاریخ کچھ اس طرح سے ہے، یہاں 3 بڑے دڑے لاہور کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ ایک پروفیشنل گروپ، ایک جاٹ برادری اور ایک ارائیں برادری، ان میں 2 جگہ جو یہاں اکٹھے ہو جاتے تھے الیکشن لے جاتے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ارائیں برادری میں سے اور جاٹ نکل گئے، اور انڈیپینڈنٹ گروپ جو آسما جہانگیر علی اتنا بڑا گروپ نہیں تھا، وہ بنیادی طور پر ایکسٹینشن تھی اسی گروپ کے کانٹیکس کے حوالے سے، وہ گروپ ایک بنا۔ اور وہاں بھی جب تک برادری اکٹھی نہیں ہوتی تھی، الیکشن کا سینیریو بدل نہیں ہوتا تھا۔ لائرز موومنٹ نے آ کر حالات بہت بدل دیے سارے سینیریو کے۔ پھر انڈیپینڈنٹ گروپ اور پروفیشنل گروپ اپنی جگہ بات ہے۔ پروفیشنل گروپ نے پھر اس دور کے اندر ماری رکھی ہے، جو کہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے جو جدوجہد پروفیشنل گروپ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں، اور اس کے خاطر خواہ رزلٹ ابھی ہم نے دیکھے ہیں۔ اب جب سے عمران خان آئے ہیں تو اب ایک چوتھا گروپ جو ایمرج ہوا ہے نا اب آ کر، یعنی جاٹ برادری میں سے بہت سے لوگ نکل کے، ارائی میں سے بہت سے لوگ نکل کے، اور وہ جا کر مل گئے انڈیپینڈنٹ گروپ کے ساتھ۔ یعنی بنیادی طور پر وہ ارائی کا گروپ تھا، اور آسمان جہانگیر کے اپنے ذاتی تو ووٹ اتنے نہیں تھے، اور ابھی آسمان جہانگیر کا وہ گروپ کہاں سے وہ رہ گیا، کیونکہ وہ تو عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلایا کرتی تھی، آج تو نہیں رہ گیا۔ وہ جو چوتھا گروپ آیا ہے وہ عمران خان کے چاہنے والوں کا ہے۔
میں جب کل الیکشن میں موجود تھا تو مجھ سے پوچھا، میں نے کہا جی الیکشن نسوانہ عمران خان کے حمایت یافتہ جیت جائیں گے. انہوں نے پوچھا کیا، تو میں نے یہی لاجک سامنے رکھی. میں نے کہا میں نے پروفیشنل گروپ کے الیکشن میں اتنے زیادہ بیچ کم لگے دیکھے ہیں. نسوانہ کے پریزیڈنٹ کے بیچ جو ہے اتنے زیادہ تھے اور اس کا امپیکٹ ہم نے یہ دیکھ لیا. تو عمران خان کی وجہ سے الیکشن کا سینیریو یہاں بھی بدل گیا، وکالت کے پروفیشن میں بھی بدل گیا. اور اب لاہور ہائی کورٹ بار وائبرنٹ نظر آئے گی آپ کو. لاہور بار بھی جو چکے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار بھی، وہ ہمارے پاس پہلے بھی تھی. ابھی جو اگلی بات ہے کہ پنجاب بار کونسل کے الیکشن ان حالات میں یہ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ اس وقت ووٹ جو ہے نا وہ عمران خان کا ہے. عمران خان اگر جیتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ یعنی امپیکٹ جو ہے نا سوری بار کونسل میں وہ جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں تو وہ جیتیں گے وہی جو زیادہ تر حمایت یافتہ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے. تو دیر از اے پاسبلٹی، جو سننے میں آ رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ الیکشن جو ہے نا وہ تھوڑے بہت آگے پیچھے کیے جا سکیں. ٹھیک ہے نا. اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آواز آپ نے دیکھ لی ہے. وکلا اٹھ کے آنے والے ہیں. جہاں کورٹوں کے اندر معاملہ جائے گا وہاں سڑکوں پہ بھی دم دم مست کلندر ہوگا. روزوں میں آپ ذرا خاموشی دیکھیں گے، لیکن عید کے بعد آپ جو ہے نا وہ بڑی تحریک جو ہے وہ آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان نے پتن کے ساتھ دفتر میں جو حملے ہوئے ہیں، جو زیادتیاں ہوئی ہیں، عمارت سیل کی گئی ہے، وہ ناقابل قبول قرار دے دیا ہے. چلیں کوئی بولنے والا تو ہے نا یہاں پر. تو ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان نے یہ بات کہی ہے، شدید مذمت کی ہے اور ناقابل قبول قرار دے دیا ہے. اور اس کے پیچھے جو سیاسی وجوہات کار فرما ہیں، آئین کے آرٹیکل 9 بھی تو ہے، یہ 14 کی خلاف ورزی ہے. کوالٹی آف لائف کی بات ہوتی ہے، ڈگنیٹی یعنی گھر کی چادیواری کا تقدس بحال کرنے کے حوالے سے. تو یہ خوف و ہراس پھیلانے کا مقصد کیا ہے، یہ آپ یہاں سے اندازہ لگیں. وہ قابل قبول کسی طرح سے نہیں. ویسے تو قابل قبول کسی کو بھی نہیں ہے، ہم میں سے بھی کوئی نہیں مانتا اس بات کو کہ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ بہت زیادتی ہے. اور اس میں سرور باری صاحب نے ہمت کے ساتھ دیکھیں، اور انہوں نے جھوٹ کیا بولا ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کا ڈیٹا نکالا، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا نکالا ہے. اب تو آپ کو اندازہ ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم میں ایک یہ بات جس پہ ہوتی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کو تعینات کرنے کے حوالے سے کیا کچھ کیا ہم نے آج تک. الیکشن کمیشن وہیں کا وہیں کھڑا ہے، وہی بیٹھا ہوا ہے، وہی لوگ ہیں. ملازمتیں ختم ہو گئی ہیں لیکن خدمتیں اچھی ہوئی ہیں. پاکستان میں جو ماحول بنا ہے اس وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم میں یہ دے دیا گیا تا قیامت، جب تک کوئی انسان اس دنیا میں ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر یا ممبر الیکشن، جب تک نیا تعینات جب ہوگا تب دیکھی جائے گی. اپوزیشن اپنے طور پر لگی ہوئی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن ممبرز نئے آ جائیں، لیکن حکومت وقتہ سے مس نہیں ہو رہی ہے. وہ آرام سے بیٹھی ہے. ایکچولی عدالتوں میں جائیں گے تو عدالتیں آپ کے سامنے ہیں، وہ کمپرومائز نظر آ رہی ہیں. اور کورٹ پیکنگ کا پروسیس تقریباً مکمل ہو چکا ہوا ہے. تو وہاں بھی حالات جو ہے نا وہ تب مشکل نظر آتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، ان چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے. آپ کو آگے راستے ملیں گے، بہت راستے ملیں گے حالات. اور مایوسی نہیں کرنی ہے، آپ نے مایوسی نہیں کرنی ہے. ایکس کو بند ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا، 8 فروری سے ایکس بند پڑا ہوا ہے. خواجہ سعد رفیق نے بھی سپورٹ کی، لیکن خواجہ آصف نے تو کھول کے لگا جی وی پی این لگا کے ہم کر رہے ہیں. شہباز شریف بھی آپ دیکھیں ٹویٹ کرنا ہوتا ہے وزیر اعظم پاکستان نے، اور کمیونٹی آپ نوٹ آتے رہتے ہیں آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن وی پی این لگا کے یعنی شرم اور حیا ابھی بھی نہیں آ رہی ہے کہ خود کچھ ہی شرم اور حیا کریں کہ آپ کی انڈسٹری یہاں کیا حال ہوا پڑا ہے. آپ کا جو سافٹ ویئر کے کام یہاں پر بڑی تیزی سے بڑے بڑے یونٹ لگے ہوئے ہیں، یعنی یونٹ سے مراد ہے بڑے بڑے گروپ یہ کام کر رہے ہیں. وہ کیا کریں آپ نے ان کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں، آپ کے لیے راستے کم کر دیے ہیں ان کے لیے. آپ کو آگے چلنا ہے چیزوں کو لے کر، آگے چیزیں لے کے جائیں گے تو رزلٹ آپ کو اچھے ملیں گے نا. اس طرح تو نہیں آپ کو چیزیں بہتر مل سکیں گی. یہ سوچنے کی بات ہے، دیکھنے کی بات ہے. اللہ کرے کہ آپ سب لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں. حکومت وقت کو یہ سمجھیں. حکومت وقت تو بیچاری کیا ہے، ملازم ہے، وہ لفظ اردلی کا یا سرونٹ کا یا جو بھی آپ لفظ کہیں. میں تو چینلز پہ بیٹھ کر یہ بات بڑی واضح طور پر کرتا ہوں کہ نہیں، حالات یہ ہیں، واقعات یہ ہیں. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میں شروع سے بات کرتا آیا ہوں، اور میں بڑے زور و شور سے یہ باتیں کر رہا ہوں. یعنی میں ایسے نہیں بات کر رہا، میں بڑے زور و شور سے یہ بات کرتا ہوں کہ نہیں، کہ یہ حالات ہیں. یہ ملک کو آگے اگر لے کے جانا ہے تو آپ کو ایک ایسا نظام دینا پڑے گا جو چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جائے. یہ نہ ہو کہ ہم ان اندھیروں میں ان معاملات میں الجھے رہیں اور یہ ملک کا بہت نقصان ہو جائے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان کے رہنے کے لیے
آپ کو ایسے حالات بنانے ہیں. ٹھیک ہے بہت گلے شکوے اپنی جگہ پر ہوں، لیکن سب سے آگے جو ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.